कोर्ट नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया है। पार्लिमान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगले हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगले हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। अकील अफजल आज की समाअत का अहवाल बताएंगे हमें। अकील अफजल बताइए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 11:30 बजे से लेकर अभी तक जो थी इस मुकदमे की तवील एक समाअत हुई, लेकिन मखदूम अली खान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील थे, उनकी जानिब से नैब तरामीम को कलअदम देने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला फैसला था, उस फैसले पर उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और कहा गया कि नैब तरामीम जो थी वो कलअदम करार नहीं दी जा सकती थी। इब्तिदाई तौर के ऊपर ये दरखास्तें ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काबिल समाअत नहीं थी, जिसकी उनकी जानिब से दो वजूहात बताई गई। एक वजह ये बताई गई कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा ज़ेर इल्तवा था और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक मुकदमा ज़ेर इल्तवा था। और दूसरी वजह ये बताई गई कि जब लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा हो तो 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुकदमे की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। उसकी वजह चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह बताई है कि आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बैरून मुल्क होंगे और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि जजिस के रोस्टर और दस्तयाबी के बायस जो है वो कि इस मुकदमे की समाअत की अभी तारीख नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई जो थे वो अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक इस समाअत में शामिल रहे, समाअत को मुकम्मल तौर पर सुनते रहे। जब जजिस की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी जाती थी उसके ऊपर उनका अगरचे उनका माइक बंद था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने एक्शन से रिएक्ट करते रहे। लेकिन आज की समाअत के अंदर उन्हें जो है वो अपने दलाइल देने का मौका नहीं, अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं मिला। वफाकी हुकूमत के वकील ने आज की समाअत के अंदर केस के टेक्निकल पहलुओं के ऊपर जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि केस के मेरिट्स के ऊपर आइंदा समाअत के ऊपर वो दलाइल देंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, इसमें कोई भी तारीख नहीं दी गई। दौरान समाअत ऑब्जर्वेशन देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बुनियादी तौर के ऊपर ये सियासतदान ही हैं जो अदालतों को पार्लिमान के हवाले से मजबूत करते हैं कि पार्लिमान के मामलात को अदालतों में लाते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट, अगर अदालतों में सियासी मुकदमात आने खत्म हो जाए तो हमारे पास दूसरे मुकदमात के लिए बहुत ज्यादा वक्त होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस के इख्तिताम के ऊपर ये भी कहा कि एक हुकूमती सेनेटर की जानिब से पगड़ियां उछालने की बात की गई, जितनी मर्जी पगड़ियां जो है वो उछाली जाएं, जजिस इसमें जो खौफजदा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मजीद कहा गया कि मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया, बेखौफ मीडिया, इन तीनों की मौजूदगी में ही करप्शन का खात्मा हो सकता है। क्या ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि सियासतदानों ने पार्लिमान को मजबूत करना है। अगर हम देखें तो मुल्क में आज़ाद अदलिया, मजबूत पार्लिमान और जो बेखौफ मीडिया है, ये तीनों अवामिल मौजूद नहीं हैं। वकील मखदूम अली खान ने अदालत को यह भी बताया कि जिस टाइम नैब की तरामीम अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लिमान की जानिब से की गई थी, उस वक्त मजमूई तौर पर 186 अराकीन थे, लेकिन उनमें से 166 ने जो कि हाजिर आमदा अराकीन पार्लिमान में मौजूद थे, उनकी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर इस बिल को मंजूर किया। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ उसमें शमूलियत इख्तियार करती तो मुमकिन तौर के ऊपर इस बिल को मुस्तरद भी किया जा सकता था। इस केस की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा गया कि इस मुकदमे के जो पहलू हैं उनका जायजा लिया जाएगा। अब इस मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी अकील अफजल, नाजरीन की आगाही के लिए ये बताइएगा कि वो नैब तरामीम कौन सी थी जिन्हें कालादम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है? देखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो गुज़श्ता हुकूमत थी, उनके दौर के अंदर, उनके वजूद के बाद ये तरामीम की गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी मुकदमात जो थे वो ख़त्म किए गए थे। ताम बानी पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ये तरामीम सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए हैं और उनके मुकदमात ख़त्म करने के लिए हैं। बानी पीटीआई ने इन तरह को आइन के 184
تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا، لیکن دوسری جانب آج مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترامیم جو ہیں وہ پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لانے کے اوپر بھی بات ہوئی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جب ان کی حکومت تھی تو ان کی جانب سے بھی آرڈیننسز کے ذریعے نیب میں ترامیم کی گئی تھی، تو ان ترامیم کے اوپر جب مخدوم علی خان نے وفاقی حکومت کے وکیل نے بات کی تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم تو آئین اور قانون سے یہی سمجھے ہیں کہ آرڈیننسز صرف اور صرف اس وقت جاری ہو سکتے ہیں وقت پارلیمان کوئی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کوئی ایمرجنسی، اس صورت میں آرڈیننسز لائے جا سکتے ہیں۔ آرڈیننسز تو پھر بند کر دیں کہ آرڈیننسز یا صدر مملکت جو ہے وہ پارلیمان کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو کام پارلیمان نے کرنا ہے قانون سازی کا، وہ آرڈیننسز کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آرڈیننسز کے لا کر اگر کوئی قانون سازی کر لی جاتی ہے، اس کے بعد 120 روز کے بعد جب وہ معاملہ آرڈیننس کا اسمبلی میں آتا ہے اور اسمبلی اس کو مسترد کر دیتی ہے، اس دوران اگر اس آرڈیننس کے اوپر عمل ہو چکا ہے تو پھر اس سے بھی کیوس پیدا ہوگا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف ہے، اور کیا آرڈیننس کے ساتھ تو صدر مملکت کو تفصیلی وجوہات بھی نہیں لکھنی چاہیے کہ یہ آرڈیننس کیوں ضروری ہے اور یہ آرڈیننس کیوں لایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی درخواست لانے کے مجاز نہیں تھے، آپ اس نقطے پر بات مکمل کر لیں۔ آج کے بعد ہم اس نقطے کے بعد ہم جو ہے وہ آج کی کارروائی کو مکمل کر لیں گے۔ تمام ایشوز کے اوپر وفاق کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ وکیل مخدوم علی خان کا کہنا یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سیاستدان ہیں، انہیں سیاسی تنازعات اور پارلیمان شہریوں کی درخواستیں سننی چاہیے۔ پارلیمان میں قانون ووٹنگ میں ہار جانے والی پارٹی عدالت آ جاتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم وہ بل آئین کے مطابق ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ کر ہی سکتے ہیں۔ وکیل مخدوم علی خان نے جس پر کہا کہ طاہر القادری کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔ اب اس مقدمے میں وکیل مخدوم علی خان نے، جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے کیس کے قابل سماعت ہونے پر اور آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ آئندہ سماعت کے اوپر وہ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں گے۔ تقریباً 3 گھنٹے پر محیط جو ہے یہ آج کی طویل سماعت تھی، جس میں بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک جو سماعت میں شامل رہے، تمام آرگومنٹس کو سنتے رہے۔ لیکن آج کیونکہ درخواست گزار وفاقی حکومت تھی تو پہلے ان کو سنا گیا، اور جب ان کے دلائل مکمل ہوں گے تو اس کے بعد جواب کنندگان کو، جس میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں، ان کو دلائل دینے کا موقع ملے گا، جو کہ آئندہ سماعتوں پر ہی ممکن ہو سکے گا۔ جی، یعنی کہ عقیل آج کی اس سماعت میں بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک میں شریک تو تھے لیکن انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا گیا۔ جی بالکل، کیس کی سماعت کے آغاز پر ہی بانی پی ٹی آئی سماعت میں شامل ہو چکے تھے، اور ان کے جو ریئیکشنز تھے جب ججز کی جانب سے بات کی جا رہی تھی یا وفاقی حکومت کے وکلاء کی جانب سے بات کی جاتی تھی، تو اس سے بالکل اس چیز کا آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ ان تک عدالتی کارروائی کی آواز مکمل طور پر پہنچ رہی تھی، اور وہ اس آواز کو سن کے اوپر آوازوں کو سننے پر وہ ریئیکٹ بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا مائک غالباً بند تھا، کیونکہ ابھی ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ عدالتی کارروائی میں شامل ہو سکیں، اس لیے صرف اور صرف ان کو کارروائی میں سننے کی ہی سہولت دی گئی تھی۔ تقریباً 11:40 پر اس سماعت کا آغاز ہوا، اور 11:40 سے لے کر اب تک یہ کارروائی جاری رہی، اور بانی پی ٹی آئی تمام سماعت کو سنتے رہے، سماعت میں شامل رہے، لیکن ان کو سماعت میں باقاعدہ شامل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی سماعت کے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے پی کے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، ان کے ایڈوکیٹ جنرل روسٹم پر آئے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ اس کیس کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی، اور ان سے کہا کہ ابھی وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کے دلائل ہو رہے ہیں، آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نشست کے اوپر بیٹھ گئے۔ کیس کی
سماعت کے دوران وکیل مخدوم علی خان نے عدالت کو بتایا کہ 4 جولائی 2022 کو یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی تھی. 19 جولائی کو اس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اور مجموعی 53 سماعتیں ہوئیں، جس میں تقریباً 46 کے قریب اس وقت کے جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث تھے انہیں سنا گیا، اور اس کے بعد دوسری جانب کے جو فریق تھے باقی سماعتوں میں ان کو سنا گیا. چیف جسٹس قاضی اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ نیب قانون 11 اکتوبر کو پرویز مشرف کی جانب سے مارشلہ لگایا گیا. 19 اکتوبر 1999 کو نیب قانون میں جو ہے وہ ترامیم کر دی گئی، یعنی ایک مہینے سے بھی کم کے عرصے کے اندر پرویز مشرف کی مارشلہ کے بعد ان کے اندر ترامیم کر دی گئی تھی. پھر مخدوم علی خان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، جس کے باعث سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں یہاں پر 184 کے تحت اس کیس کو نہیں سن سکتی تھی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے استفسار کیا. آج اس مقدمے کے اندر ایک انتہائی اہم ایشو جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن کروانے کا ایک پہلا فیصلہ تھا سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا، اس کے اوپر بھی طویل بات ہوئی. وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے جب یہ بات کی گئی کہ الیکشن کروانے کے حوالے سے، پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے سابقہ حکومت کے اندر ایک 4-3 کی ریشو سے ایک فیصلہ بھی ہوا، تو چیف جسٹس قاضی فائز نے اس کے اوپر آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ وہ آرڈر آف دی کورٹ اس کیس کا کہاں ہے. سابقہ دور حکومت میں، سابقہ پی ڈی ایم دور حکومت میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کے دور کے اندر مجموعی طور پر یہ بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں بعد میں پھر 3 رکنی بینچ نے پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے تاریخ دی تھی. اس کے اوپر بھی ایک طویل بحث ہوئی، ججز کی جانب سے آبزرویشنز دی گئیں. جسٹس اطہر من اللہ نے بتایا کہ 2 ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس مقدمے کے سماعت کے آغاز پر ہی ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک بینچ تشکیل دے دیا جائے تو پھر اس بینچ کے اندر اگر تمام جج صاحبان اپنی اپنی رائے دے دیں، یا کچھ جج صاحبان اگر پہلے رائے کنکلوڈ کر لیں اور باقی جج صاحبان بعد میں رائے کنکلوڈ کر لیں، تو الٹیمیٹلی ایک آرڈر آف دی کورٹ ہوتا ہے، جو کہ اس مقدمے کے اندر 4-3 کی ریشو سے جاری نہیں کیا گیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا وہ بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا تھا، تو اس کے اوپر یہ مخدوم علی خان کا کہنا ہے کہ بینچ دوبارہ تشکیل کے حوالے سے کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے کورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ 3 ججز کا پر ہی مشتمل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر ایک آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ جب مجھ پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل، تو ہم نے 12 دنوں کے اندر ملک میں انتخابات کروانے کا فیصلہ دیا. وکیل جسٹس اطہر من اللہ نے اس کے اندر اہم آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے 3 بنیادی جز ہیں، جس کے اندر مضبوط پارلیمان ہے، آزاد عدلیہ ہے، بے خوف میڈیا ہے. کیا یہ تینوں موجود ہیں؟ سیاستدانوں نے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آزاد عدلیہ، بے خوف میڈیا اور مضبوط پارلیمان جو ہے وہ تینوں عوامل ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون عدالت توڑے یا کوئی ملٹری توڑے، بات ایک ہی ہے. کیا بطور ملک ہم اس انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں خود کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے. کوئی بھی عدالت قانون کو کالعدم تو قرار دے سکتی ہے، لیکن اسے معطل نہیں کر سکتی. اور جب سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کی بات ہوئی تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اسے معطل کر دیا گیا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عدالت قانون کو کالعدم کر سکتی ہے، اس کا جائزہ لے سکتی ہے، لیکن اسے معطل نہیں کر سکتی. اگر عدالتیں قانون کو معطل کریں گی تو اس کا مطلب عدالت پارلیمان کو کام کرنے سے روک رہی ہے. جس کے بعد جسٹس جمال خان منطقی نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ قانون ابھی منظور ہوا ہی نہیں تھا، باعث پاکستان اس کو معطل کر دیا. اگلے ہفتے بیچ دستیاب نہیں ہوں گے اور یہ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے. عقیل افضل، آپ کا شکریہ.